सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 29 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुझे और कासिम को सारा रास्ता याद था। हम 1 घंटे में उन पहाड़ियों के दामन में ऐसी जगह पहुंच गए जहां ज्वार भाटा की समुद्री लहरों का पानी जगह जगह नशेबी इलाके में भरा हुआ था। यहां से हमने अपना रास्ता बदल लिया क्योंकि हमें समुंदर की तरफ से अपने टारगेट तक पहुंचना था। हमें सिर्फ उन गन पोस्टों और गश्ती पेट्रोल के सिपाहियों से अपने आप को बचाना था। लेकिन अब हम इस पोजीशन में थे कि अगर कोई इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा हो गई तो गश्ती पार्टी के सिपाहियों को वहीं ढेर कर दें, क्योंकि हमें दोबारा इस तरफ नहीं आना था। अगर हम जिंदा बच गए तो जमीन रेतली शुरू हो गई थी, जहां कहीं कहीं समुद्र का पानी भी खड़ा था। मैं दिल में दुआ मांग रहा था कि बारिश ना शुरू हो जाए। बारिश हमारे मिशन की राह में रुकावटें डाल सकती थी। मैंने सांपों वाला थैला अपनी कमर के गिर्द रस्सी से बांध रखा था। उन सांपों से मुझे वो काम लेना था जो हम नहीं कर सकते थे। अगर कर सकते थे तो उसमें कामयाबी के चांस बहुत कम थे। इसी तरह बेहद मोहतात रह रहकर चलते चलते आखिर हम उस मुकाम पर आ गए जहां हमारी एक जानिब संगलाख टीलों का सिलसिला शुरू हो गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें समुंदर में दूर खड़े एक जहाज की धुंधली रोशनियां नजर आने लगीं। हम बाएं जानिब मुड़ गए। 200 गज तक हम ऊंची नीची समुंदरी चट्टानों के दरमियान फूंक फूंक कर कदम रखते चलते गए। मैं और मुजाहिद कासिम आगे आगे थे क्योंकि हमें यह रास्ता याद था। कमांडो खालिद और कमांडो हारून हमारे पीछे पीछे थे। हम उस पहाड़ी के दामन में आ गए थे जिसकी चोटी पर बड़ी लेजर गन का मोर्चा था। यहाँ आकर हम अंधेरे में बैठ गए। मैंने अपनी पार्टी से धीमी आवाज में कहा, यहाँ से हमारे टारगेट का असल और खतरनाक इलाका शुरू हो रहा है। 200 गज की चढ़ाई के बाद हम दो दो की टोलियों में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब हम आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे, सारी बातें इशारों में होंगी। जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो उसके बाद हमें कीड़े मकोड़ों की तरह पहाड़ी चढ़ाई पर रेंगना होगा। ऑटोमेटिक पिस्तौल के फायर से गुरेज करना होगा। इंतहाई ज़रूरत के वक्त कमांडो चाकू से काम लेना होगा। खांसी या छींक को हर हालत में रोकना होगा। ओके। हमने अल्लाह का नाम लेकर पहाड़ी की ढलान पर चढ़ना शुरू किया। हम रात की तारीकी में पत्थरों पर पांव जमा जमा कर चढ़ रहे थे। अभी चढ़ाई सीधी और मुश्किल नहीं थी। जब हम तकरीबन 200-250 गज का फासला तय कर चुके तो मुजाहिद कासिम ने एक तरफ इशारा किया। उस तरफ थोड़े थोड़े फासले पर दो जगह से जमीन उभरी हुई थी। मैंने और मुजाहिद कासिम ने पहचान लिया कि ये दुश्मन की मशीन गन पोस्टें थीं। मैंने ये मोर्चे दूर से कमांडो खालिद को भी दिखाए और उसके कान में सरगोशी की। तुम्हें और हारून को इन मशीन गन मोर्चों से बहुत चौकस रहकर गुजरना होगा। फिर मैंने ऊपर पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा किया। ऊपर एक जगह हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने कमांडो खालिद को वो स्पॉट दिखाया और सरगोशी में कहा, ये बड़ी लेज़र तोप के बंकर की रोशनी है। कासिम और हारून इस शगाफ की दूसरी जानिब से नमूदार होंगे। मैं और तुम इस तरफ से जाएंगे। बंकर के शगाफ पर पहुंचकर तुम लोग सिर्फ हमें अपने चेहरे दिखाओगे। उसके बाद जब मैं इशारा करूंगा तो तुम बंकर के अंदर कूद पड़ोगे। मेरे इशारे के बगैर तुम दम साधे वहीं बैठे रहोगे। ओके? कमांडो खालिद ने सरगोशी में कहा, ओके गो। इस मुकाम से हमारी कमांडो पार्टी दो दो की टोलियों में बट गई। मुजाहिद कासिम कमांडो हारून को लेकर दूसरी तरफ अंधेरे में गायब हो गया। मैं और कमांडो खालिद पहाड़ी की अपनी तरफ वाली ढलान पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगे। इस इलाके को हमने इसलिए मुंतखब किया था कि यहाँ दुश्मन ने सिर्फ दो मशीन गन मोर्चे ही काफ़ी समझे थे। आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की चढ़ाई सीधी होती गई। फिर बैठकर और झुककर चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो गया। हम पेट के बल रेंगने लगे। सबसे ज़्यादा एहतियात हमें ये करनी पड़ रही थी कि हमारे जिस्मों से दबकर या लगकर कोई पत्थर नीचे ना लुढ़क जाए। हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे थे। मैं कमांडो खालिद का गाइड भी था। मैं उसे उसी रास्ते ले जा रहा था जिस रास्ते से मैं और कासिम एक रात पहले रैकी कर चुके थे। हम काफ़ी ऊपर आ गए थे। समुंदर की तरफ से लहरों के पत्थरों और चट्टानों से टकराने की आवाज़ बड़ी मध्यम सुनाई दे रही थी। कमांडो चाकू हमने अपने अपने हाथों में पकड़ रखे थे। हमारी आंखें चालाक चीते की आंखों की तरह अंधेरों में चारों तरफ का जायजा ले रही थीं।
مجھے معلوم تھا کہ یہاں پہاڑی کی ڈھلان پر ایک پگڈنڈی آتی ہے جہاں گزشتہ رات نائٹ پیٹرول کے سنتری ہم نے ایک دوسرے سے باتیں کرتے گزرتے دیکھے تھے۔ میں نے کمانڈو خالد کو اوپر اشارہ کر کے انگلیوں کو دائیں بائیں گھما کر دکھایا۔ اس کا مطلب تھا کہ آگے خطرہ ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرف سے گشت لگاتے سنتری تو نہیں آ رہے۔ جب میری تسلی ہو گئی کہ ادھر کوئی نہیں تو میں نے رینگنا شروع کر دیا۔ کمانڈو خالد نے بھی ایسے ہی کیا۔ جب ہم پہاڑی کی چھوٹی سی پگڈنڈی پر پہنچے تو اچانک ایک طرف سے باتیں کرنے اور ہلکے ہلکے کہے لگانے کی آواز سنائی دی۔ آواز بڑی قریب سے آئی تھی۔ میں نے کمانڈو خالد کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور تڑپ کر پگڈنڈی پار کر کے دوسری طرف ایک پتھر کے پیچھے اپنے آپ کو گرا دیا۔ کمانڈو خالد نے بھی بالکل ایسے ہی کیا۔ پتھر بڑا نہیں تھا۔ اگر پگڈنڈی پر سے گزرتے ہوئے کوئی ہماری طرف دیکھتا تو ہم نظر آ سکتے تھے۔ صرف رات کا اندھیرا ہی ہمیں کسی حد تک بچا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں دو گشتی سنتری جو نائٹ پیٹرول پر تھے پہاڑی میں پیٹ کے بل پڑے تھے اور آنکھیں پھاڑے دشمن کو قریب آتا دیکھ رہے تھے۔ میری نگاہیں بھارتی سپاہیوں پر جمی ہوئی تھی۔ چاقو پر میری گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اب کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خالد کی بھی یہی کیفیت تھی۔ میں نے انگلی کے اشارے سے ایک سگنل دیا۔ وہ اوندھے پڑے پڑے لڑک کر دو قدم پرے ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے اسے کیا سگنل دیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ہم بچ نہیں سکتے۔ بھارتی سپاہیوں کے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے ہم پر ضرور نظر پڑ جانی تھی۔ ایک سپاہی میری جانب چلا آ رہا تھا۔ دوسرا سپاہی کوئی 2-3 فٹ پیچھے تھا۔ دونوں کے پاس اسٹین گنیں یا برین گنیں تھیں جو ان کے کندھوں سے لٹکی تھیں۔ میں نے کمانڈو خالد کو جو سگنل دیا تھا اس کا مطلب تھا کہ میں پیچھے آنے والے بھارتی سپاہیوں کو نشانہ بناؤں گا اور وہ ذرا آگے چلنے والے سنتری کو دبوچے گا۔ یہ ایکشن اتنا آسان نہیں تھا، کوئی آسان زاویہ بھی نہیں بن رہا تھا۔ ہمیں چیتے کی طرح زمین سے اچھل کر دشمنوں کی گردنوں پر وار کرنا تھا، اور اس طرح وار کرنا تھا کہ ایک ہی وار میں دشمن کی شہ رگ کٹ جائے یا گردن کا منکا ٹوٹ جائے اور وہ کوئی آواز نہ نکال سکے۔ یہ کام بیک وقت ہونا تھا۔ اس ایکشن میں 1 سیکنڈ کا وقفہ ہمارے سارے منصوبے کو ہمارے ساتھ ہی خاک میں ملا سکتا تھا۔ پہاڑی کی یہ پگڈنڈی چونکہ زیادہ چوڑی نہیں تھی، اس لیے لامحالہ دونوں سنتریوں کو ایک دوسرے کے پیچھے چلنا پڑ رہا تھا۔ وہ بڑی بے نیازی اور خوشگوار موڈ میں چلے آ رہے تھے اور کسی وقت باتیں بھی کرنے لگتے تھے۔ میری نگاہیں پیچھے آنے والے سنتری پر تھیں۔ جیسے ہی یہ سنتری ہمارے قریب سے گزرے، ان میں سے جو آگے تھا اس نے اندھیرے میں کمانڈو خالد کو دیکھ لیا اور پوچھا، کون ہے؟ یہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی تھی کہ اس اناڑی بھارتی سپاہی نے کمانڈو خالد پر فائر نہیں کیا تھا۔ حالانکہ جس قسم کے نازک اور حساس علاقے میں وہ پیٹرولنگ ڈیوٹی پر تھا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ اندھیرے میں کسی انسان کو دیکھتے ہی فائر کر دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اونچی آواز میں وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ فوجیوں کی طرح بلند آواز میں بولتا تو ڈر تھا کہ قریبی مشین گن پوسٹ تک اس کی آواز پہنچ جاتی اور وہ لوگ الرٹ ہو جاتے یا مشین گن کی بوچھاڑیں مارنے لگتے۔ مگر اس نا تجربہ کار بھارتی سپاہی نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ بھارتی سنتری کا پورا جملہ ختم ہوتا، میں اس پر اور کمانڈو خالد دوسرے سنتری پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ چھلانگ لگانا، گردن کو شکنجے میں لینا اور دشمن کے حلق پر پوری طاقت سے چاقو پھیرنا، یہ تینوں کام ایک ہی ایکشن میں ہو گئے تھے۔ کمانڈو خالد نے بھی اپنی زد میں آئے ہوئے بھارتی سپاہیوں کو کوئی آواز نکالنے کی مہلت نہیں دی۔ مجھے اس کا ڈر تھا کیونکہ وہ فوجی کمانڈو نہیں تھا، مگر اس نے کمال کر دکھایا تھا۔ دوسرے لمحے دونوں بھارتی سپاہیوں کی لاشیں رات کے اندھیرے میں پہاڑی پگڈنڈی پر اوندھی پڑی تھیں۔ ہم نے جلدی سے ان لاشوں کو گھسیٹ کر پتھروں کی چٹانوں کے پیچھے کر لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بے دم سے ہو کر ہم ڈھلوان زمین پر اوندھے پڑ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کمانڈو خالد کو آگے بڑھنے کا سگنل دیا۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ مشین گن کے مورچوں کا تھا، جہاں اپنے دونوں ساتھیوں کو بڑے قریب سے ہو کر گزرنا تھا۔ ابھی تک اس طرف کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی، ورنہ مشین گنوں کے دھماکے سنائی دے جاتے۔ ہم کن کھجوروں کی طرح رینگتے ہوئے توپ کے مورچے کے دہانے کے بالکل قریب پہنچ کر وہیں دبک کر بیٹھ گئے۔ ہمارے کان شگاف کے اندر سے آنے والی ٹک ٹک کی آواز پر لگے تھے۔ یہ کمپیوٹر کی آواز تھی، کوئی شخص کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ شگاف میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ ہم اندھیرے میں پہاڑی دیوار کی اوٹ میں تھے۔ میں نے کمانڈو خالد کو وہیں دب کے رہنے کا اشارہ دیا اور خود آہستگی سے سر کو اونچا کیا
और शिगाफ के दहाने से अंदर बंकर में देखा। बंकर में खतरनाक लेजर गन अपने फौलादी बाईपॉड पर किसी अफरियत की तरह दिखाई दे रही थी। बंकर में रोशनी थी। सामने वाले पैनल पर एक बावर्दी सिपाही कंप्यूटर के आगे बैठा काम कर रहा था। उसके अलावा वहां और कोई नहीं था। मैं सर नीचे करने ही लगा था कि तोप के पीछे से दो भारतीय सिपाही अंदर आए। मैंने जल्दी से सर नीचे कर लिया। अंदर से बातों की आवाज आई। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने आहिस्ता से कमर के साथ बंधा हुआ सांपों के जोड़े का थैला उतारा। दोनों जहरीले सांप डालडा के डब्बे में बंद थे। डब्बा बाहर निकालकर मैंने दोनों हाथों में पकड़ा। इन सांपों को मैंने इसी नाजुक घड़ी के लिए पकड़ा था। कमांडो खालिद जरूर इस वक्त मुझे हैरान निगाहों से देख रहा था, लेकिन इस वक्त मैं उसे नहीं देख पा रहा था। मेरी सारी तवज्जो ऊपर मोर्चे से आने वाली आवाज़ों की तरफ थी। मुझे सिगरेट के तंबाकू की बू महसूस हुई। मोर्चे के अंदर किसी ने सिगरेट सुलगा लिया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को ऊपर खिसकाने लगा। जब मेरी आंखें बंकर के दहाने के किनारों से ज़रा ऊपर हुईं, तो मुझे वहां जो मंजर नजर आया वो ये था। कंप्यूटर पर बैठा हुआ फौजी उसी तरह बैठा काम कर रहा था। उसके करीब ही एक संतरी स्टेन गन कंधे से लटकाए खड़ा सिगरेट पी रहा था। दूसरा संतरी लेजर गन के बिल्कुल सामने स्टूल पर बैठा अपनी ब्रेन गन को घुटनों पर रखे कपड़े से उसकी नाली को रगड़ रहा था। इतने में अचानक मुझे दहाने के सामने वाले सिरे से एक इंसानी सर उभरता दिखाई दिया। ये मुजाहिद कासिम था। उसने भी मुझे देख लिया था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि हमारी दूसरी कमांडो पार्टी खैरियत से टारगेट तक पहुंच गई थी। मैंने ज़रा पीछे हटकर उंगली से इशारा किया। मुजाहिद कासिम ने मेरे इशारे को देखा और जल्दी से अपना सर नीचे कर लिया। अब मुझे तुरप का पत्ता फेंकना था, जो डालडा घी के डब्बे में बंद था। मैंने बड़े आहिस्तगी से डब्बे का ढक्कन खोला। उसकी ज़रा सी भी आवाज़ पैदा ना हुई। इसके साथ ही मैंने डब्बे में हाथ डालकर एक सांप को गर्दन से दबोच लिया। उसने मुझे फौरन हाथ पर डस लिया। मैंने उसे बाहर निकालकर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ा और फिर दूसरे सांप को भी निकालकर उसकी गर्दन को दबोचा। डब्बे को बड़ी आहिस्तगी और एहतियात के साथ मैं रखना चाहता था, लेकिन मेरे दोनों हाथों में सांप थे। कमांडो खालिद मुझे देख रहा था। उसने फौरन मेरी गोद से डब्बा उठा लिया। मैं अपना सर ऊंचा करने लगा। शिगाफ के किनारे से जरा सा सर बाहर निकाल कर देखा। तीनों फौजी उसी पोजीशन में थे। फर्क सिर्फ इतना पड़ा था कि जो भारतीय संतरी लेजर गन के सामने स्टूल पर बैठा था, अब वो भी सिगरेट पी रहा था। इसके फौरन बाद मैंने एक हाथ शिगाफ के अंदर डालकर सांप को दीवार के अंदर की तरफ चिमटा दिया। उसके बाद दूसरे सांप को भी इसी तरह शिगाफ के अंदर दाखिल कर दिया। अब सारा काम सांपों के उस जोड़े ने करना था, लेकिन मैं बेखबर भी नहीं रह सकता था। मैंने सर ऊंचा करके अपनी आंखें शिगाफ के किनारे के साथ लगा दी। वहां अभी तक कुछ नहीं हुआ था। खुदा जाने दोनों सांप कहाँ गायब हो गए थे। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों सांप मोर्चे की दीवार के साथ रेंगते हुए बंकर से बाहर निकल जाएं। ये भी हो सकता था कि वो कंप्यूटर वाले पैनल के पीछे जाकर छुप गए हों। इतनी देर में मैंने सिर्फ इतना किया कि जेब से ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में ले लिया और इशारे से कमांडो खालिद को भी अलर्ट कर दिया। मैं अंदर से आने वाली घबराहट वाली आवाज़ें सुनना चाहता था जो अभी तक नहीं आई थीं। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। मैंने पिस्तौल से तीनों भारतीय संतरियों को मौत की नींद सुलाने का फैसला किया और सर को ऊपर करके बंकर में झांक कर देखा, ताकि ऐसी पोजीशन बना सकूं कि यके बाद दीगरे तीनों सिपाहियों को निशाना बना सकूं। पिस्तौल ऑटोमेटिक था। उसकी नाली पर साइलेंसर था, जिसकी वजह से फायर का धमाका नहीं होना था। मैंने एक खास जाविये पर पोजीशन बनाई और पिस्तौल वाला हाथ आहिस्ता आहिस्ता खिसकाते हुए ऊपर कर ही रहा था कि अचानक उस फौजी ने, जो कंप्यूटर के सामने बैठा था, जोर से अपनी टांग पर हाथ मारा और इसके साथ ही कुर्सी से लुढ़क गया। एक सांप ने अपना काम दिखा दिया था। उसे कुर्सी से गिरते देखकर दोनों मुसल्ला संतरी उसकी तरफ लपके। गिरे हुए फौजी के मुंह से सिर्फ सांप के अल्फाज ही निकल सके। सांप का सुनकर दोनों फौजियों ने इधर उधर घबरा कर देखना शुरू किया। अपनी गन्नों को उन्होंने फायरिंग की पोजीशन में कर लिया था। उनके इधर उधर घबराई हुई हरकतें करने से उनके बूटों की धमक ने सांपों को भी हिरासा कर दिया। दोनों सांप वहीं थे और शायद एक को डसने के बाद वो छुपने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे थे कि फौजियों के शोर और उनके भारी जूतों की आवाज़ों से वो घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उन संतरियों को भी डस लिया। अजीब मंजर सामने आया। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। दोनों फौजी दहशतनाक अंदाज में
सांप सांप की आवाज़ें निकालने लगे। मुझे यह डर पैदा हुआ कि उनकी आवाज़ें सुनकर बाहर से ज़्यादा फौजी अंदर ना आ जाएं, लेकिन लगता था कि रात के वक्त सिर्फ वो दोनों सिपाही ही ड्यूटी पर थे। दोनों फौजी चकरा कर एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए। मुझे मालूम था कि ये सांप बड़े जहरीले थे और किलर सांप थे। जैसे ही मैंने कमांडो कासिम को इशारा किया, वो भी इस सारी सूरत हाल को समझ चुके थे। वो मोर्चे की दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। इसके साथ ही हारून भी अंदर आ गया। मैं और कमांडो खालिद भी मोर्चे में बड़े आराम से कूदकर अंदर आ गए। मैंने उन्हें सांपों से होशियार रहने का इशारा भी कर दिया था। मैं खुद बंकर के पीछे की तरफ खिसकने लगा। मैं ये देखना चाहता था कि उस तरफ कोई फौजी पोस्ट तो नहीं, ताकि अगर हो तो उसके संतरियों को भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। पीछे एक दरवाज़ा बना हुआ था। मैंने उसे ज़रा सा खोल कर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ एक छोटा सेहन था, जिसके कोने पर एक बैरक सी बनी हुई थी। वहाँ खामोशी थी। मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो मुझे दोनों सांप फर्श पर नजर आए। वो दरवाजे की तरफ आ रहे थे। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा और खोल दिया। दोनों सांप बाहर निकल गए। मैंने मुजाहिद कासिम को इशारा करके बुलाया और सरगोशी में कहा कि वो दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर बाहर देखता रहे। अगर कोई सिपाही इधर आ रहा हो तो हमें फौरन खबरदार करे। इसके बाद मैं अपने साथियों के पास आया। ताकतवर टाइम बमों का एक थैला मुजाहिद कासिम और कमांडो हारून लाए थे। एक थैला कमांडो खालिद अपनी पुश्त पर बांध कर लाया था। मैंने खालिद से कहा, टाइम बम फौरन बाहर निकाल लें। हमने जल्दी जल्दी टाइम बमों के पैक लगाने शुरू कर दिए। ज़्यादा बम हमने लेज़र गन पर और उसके बाईपॉड के नीचे और पहलुओं पर लगाए। बाईपॉड फौलादी था, जिसकी वजह से बम उसके साथ आसानी से चिपक गए। अचानक दरवाजे के पास खड़े कासिम ने हमें हल्की सी आवाज़ निकाल कर बताया कि बाहर से दो सिपाही अंदर आ रहे हैं। इसके साथ ही वो दरवाजे की एक जानिब खड़ा हो गया। मैंने कमांडो खालिद को इशारा किया। वो दरवाजे की दूसरी जानिब दीवार के बिल्कुल साथ लग गया। मैं और कमांडो हारून लेज़र गन के दाएं और बाएं लोहे की ऊंची अलमारियों की ओट में हो गए। इस वक्त वहां सूरत हाल ये थी कि अगर दोनों सिपाही बंकर में दाखिल हो जाते तो उन्हें लेज़र गन और बाईपॉड पर लगे हुए लंबी स्टिकों वाले टाइम बम साफ नजर आ सकते थे। उनके अलावा तीन भारतीय सिपाहियों की लाशें भी दरमियान में पड़ी थीं। दरवाजे के बाहर दोनों सिपाहियों ने किसी बात पर कहकहा लगाया। हम होशियार हो गए। उनके भारी जूतों की आवाज़ करीब आ गई थी। फिर बाहर से उन्होंने दरवाज़ा अंदर को धकेला और अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक तरफ से मुजाहिद कासिम ने और दूसरी जानिब कमांडो खालिद ने उन पर हमला कर दिया और दोनों की गर्दनों को अपने बाजुओं के शिकंजे में लेकर तीन चार इतने शदीद झटके दिए कि उनके जिस्म लटक गए। ये जनूबी हिंद के धान पान सिपाही थे। वो तो पहले झटकों में ही ख़त्म हो गए थे और उनकी गर्दनों के मनके टूट चुके थे। मैंने कमांडो हारून से कहा, तुम दरवाजे की बाहर पोजीशन को लेकर लेट जाओ, कोई और संतरी भी आ सकता है। उसने ऐसा ही किया। मैंने और खालिद ने जल्दी जल्दी 6-7 बाकी बचे हुए टाइम बम रेडार के पेंसिल के साथ नीचे चस्पा कर दिए। हमारा काम खत्म हो चुका था। कमांडो खालिद ने कहा, करमदाद एक बार फिर चेक कर लो। मैंने झुककर तमाम चिपके हुए बमों का जायजा लिया और बारी बारी सब के सेफ्टी पिन ऑन कर दिए। उन टाइम बमों ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने पर एक साथ फटना था। ये क्लॉक बम नहीं थे जो टाइम देने पर फटते। अगरचा हम इन्हें टाइम बम ही कहकर पुकार रहे थे, ये बम बहुत ताकतवर थे और जंगी जहाज़ों की मोटी से मोटी फौलादी चादर को फाड़ डालते थे। मैंने खालिद से कहा, सब ठीक है, अब यहाँ से निकल चलो। मैंने की आवाज़ से कमांडो हारून को अंदर बुला लिया। हमें अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं थी। हम गन पोस्ट के बंकर के शिगाफ में से एक साथ नीचे पहाड़ी ढलवान पर उतर गए और हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। हम उस सिमत से वापस जा रहे थे जिधर दुश्मन की कोई मशीन गन पोस्ट नहीं थी। ये हमारा ख्याल था। हम चारों कमांडो बैठकर थोड़ा थोड़ा आगे खिसकते हुए पहाड़ी ढलवान से नीचे उतर रहे थे। रिमोट कंट्रोल मैंने खालिद से ले लिया था और उसे अपनी जैकेट की जेब में रख लिया था। उसके एक सुर्ख बटन को दबाना था और लेज़र गन पोस्ट की पहाड़ी चोटी को धमाके से उड़ जाना था। हम एक दूसरे के पीछे जरा तिरछे होकर उतर रहे थे। हमारा लिबास काला था। रात के अंधेरे में हम नजर नहीं आते थे। चूंकि हम बैठकर उतराई उतर रहे थे, इसलिए इस बात का ख्याल रख रहे थे कि कोई पत्थर हमारे नीचे से फिसल कर लुढ़क न जाए। हम गन पोस्ट की पहाड़ी से नीचे उतर आए। अब दूसरे टीले की ढलवान शुरू हो गई।
जहां हमारे बाएं जानिब कुछ फासले पर मशीन गन के दोनों मोर्चे थे। मैं देख रहा था कि उतरते वक्त मुजाहिद कासिम और कमांडो हारून वो एहतियात नहीं कर रहे थे जिसकी अशद ज़रूरत थी, मगर मैं उन्हें आवाज़ देकर खबरदार नहीं कर सकता था। चुनाचे वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब हम पहाड़ी के दामन में समुंदरी साहिल के करीब पहुंचे, जहां से हमें दाएं जानिब मुड़ना था, तो कमांडो हारून किसी पत्थर से फिसल गया और पत्थरों के साथ लुढ़कनियां खाता हुआ नीचे तक चला गया। रात के सन्नाटे में पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ पैदा हुई तो बाएं जानिब एक फायर हुआ और साथ ही सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। किसी मोर्चे से रोशनी राउंड फायर किया गया था। हम जहां बैठे थे वहीं जमीन के साथ लग गए। खुदा जाने मशीन गन पोस्टों से किसी ने हमें देखा था या नहीं, मगर रोशनी राउंड के फायर होने की कोई 2 सेकंड के बाद हम पर मशीन गनों का फायर आना शुरू हो गया। जबरदस्त धमाकों के साथ गोलियां हमारे सरों के ऊपर से निकल रही थी। कमांडो खालिद ने चीख कर कहा, डबल ए गो। ये उसका अनाड़ीपन था। ब्रेन गनों और मशीन गनों की बौछारों में आगे बढ़ना या पीछे हटना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। मैं तो वहीं लेटा रहा, लेकिन मुजाहिद कासिम और कमांडो हारून उठ खड़े हुए और ढलवान पर अपनी दाएं जानिब दौड़ पड़े। दूसरे लम्हे कमांडो खालिद भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। मैं वहीं औंधा लेट गया। गोलियां चीखती चिल्लाती मेरे ऊपर से गुजर रही थी। कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम एक साथ दौड़ रहे थे। अचानक वो गिर पड़े। कमांडो खालिद उनसे 10-15 कदम हटकर भाग रहा था। वो अंधेरे में मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मेरा दिल धक से रह गया। कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम में से अभी तक कोई नहीं उठ सका था। यकीनी तौर पर मशीन गन का बरस्ट उनके जिस्मों से पार हो गया था, वरना वो उठकर ज़रूर दौड़ने लगते। गन पोस्ट की सिक्योरिटी बेदार हो गई थी। इस बात का खतरा था कि गन पोस्ट की अकबी बैरक में से गार्ड पोस्ट के अंदर आ जाएगी और हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। मैंने जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। अंधेरे में उसके सुर्ख बटन को गौर से देखकर उस पर उंगली रखकर ऊपर गन पोस्ट के शिगाफ की तरफ देखा। ऐन उस वक्त समुंदर की जानिब से एक हेलीकॉप्टर गिड़गिड़ाता हुआ आया और अपनी हेडलाइट की रोशनी डालता हुआ मेरे ऊपर से गन पोस्ट की तरफ निकल गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर सुर्ख बटन दबा दिया। मुझे शक था कि शायद धमाका ना हो, क्योंकि इससे पहले हम कमांडो मशकों में भी टाइम बम लगाया करते थे और वो दिए गए मुकर्ररा वक्त को पूरा करके अपने आप फट जाते थे। रिमोट कंट्रोल का ये मेरा पहला तजर्बा था, लेकिन ये अमरीकी रिमोट कंट्रोल बम थे और उनका माइक्रोवेव सिस्टम बेहद मुकम्मल और आला था। जैसे ही मैंने सुर्ख बटन दबाया, जमीन ऊपर नीचे को एक बार जोर से हिली। फिर ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जैसे 10 आतिशफशां पहाड़ बैक वक्त फट गए हों। मैंने औंधे होकर अपना चेहरा जमीन के साथ लगा दिया था। मैंने चेहरा उठाकर देखा। पहाड़ी की जिस चोटी पर लेजर गन का बंकर था, वो पहाड़ी आधी से ज्यादा उड़ चुकी थी और वहां से इस तरह आग के शोले और धुआं उठ रहा था जैसे आतिशफशां एक बार फिर फट गया हो। छोटे छोटे धमाके शुरू हो गए थे। पहाड़ी के दहाने में से बिजली की तरह शोले निकलकर आसमान की तरफ उठते, कभी जर्द शोले, कभी नीले और कभी सुर्ख। जो हेलीकॉप्टर गन पोस्ट की तरफ गरजता हुआ गया था, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। आसमान शोलों से दिन की तरह रोशन था। मैं उठकर उस तरफ दौड़ा जहां मैंने मुजाहिद कासिम और कमांडो हारून को गिरते देखा था। शोलों की रोशनी में वो दोनों मुझे साफ नजर आए। दोनों जमीन पर औंधे पड़े थे और उनके जिस्म का निचला धड़ खून से लुथड़ा हुआ था। मैं करीब जाकर बैठा। मैंने हारून और फिर कासिम को सीधा किया। दोनों के पेट फट चुके थे और चेहरों पर मौत का सकूत था। दोनों शहीद हो चुके थे। समुंदर में कोई इंडियन नेवी का जंगी जहाज होगा जिसने तेज तेज विसल देने शुरू कर दिए। ये खतरे के अलार्म थे। इतने में समुंदर ही की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर गरजते हुए नमूदार हुए। उनकी हेडलाइट्स भी रोशन थीं और रोशनी गोल दायरों की शक्ल में इधर उधर पड़ रही थी। मैं वहीं अपने शहीद कमांडोज की लाशों के पास ही लेट गया। हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर से निकल गए। पहाड़ी की दूसरी जानिब से मशीन गन्नों की फायरिंग के धमाके सुनाई दे रहे थे। मैं वहां रुक नहीं सकता था। मैं दोनों शहीदों की लाशों को ना साथ ले जा सकता था, ना वहां जमीन खोद कर दफन कर सकता था। मैं उठा और बेतहाशा दौड़ पड़ा। पहाड़ी के ऊपर अभी तक धमाके हो रहे थे और नीले, नारंगी और सफेद शोले भड़क भड़क कर उठते और रात की तारीकी को रोशन कर रहे थे। खुदा जाने वहां गन पोस्ट के नीचे कोई गोला बारूद का जखीरा था जो फट रहा था।
میں پہاڑی کے دامن کی طرف ہو گیا، میں اس طرف سے نکل کر شہر کے ویران حصے کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اچانک سامنے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور پھر کسی فوجی ٹرک کی اگلی روشنیاں اوپر نیچے ہوتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگیں۔ جگہ کھنڈروں والی تھی جس کی وجہ سے فوجی ٹرک اوپر نیچے ہو رہا تھا، مگر یہ گڑ گڑاہٹ کسی ٹرک کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں بھاگ کر ایک طرف پتھروں کی آڑ میں چھپ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹینک تھا جس کی گن کی نالی پھٹتے ایمونیشن کی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے دو اور ٹینک تیز رفتاری سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ جب یہ تینوں ٹینک گزر گئے تو میں اٹھ کر چلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک اور ٹینک کی گڑ گڑاہٹ بلند ہوئی۔ میرے لیے اس طرف جانا خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ میں سیدھا سمندر کی طرف دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں چھوٹے سے سمندری ٹاپو کی درختوں کی جھنڈ میں آ گیا۔ یہاں تین چار جھونپڑیاں تھیں جن کے باہر خستہ حال تین چار آدمی اور عورتیں کھڑی دہشت زدہ چہروں سے دور اوپر گن پوسٹ کی پہاڑی کو پھٹتے اور وہاں سے نکلتے شعلوں کو دیکھ رہی تھیں۔ میں ان سے ذرا پرے ہو کر آگے نکل گیا۔ اب مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کس جگہ پر آ گیا ہوں اور وہاں سے شیر خان کے مکان کو کون سا راستہ جاتا تھا، کیونکہ مجھے ہر حالت میں شیر خان کے مکان پر پہنچنا تھا۔ میں سمندری ٹاپو کے ساتھ ساتھ شمال مشرق کی سمت کا اندازہ کر کے چلنے لگا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ یہاں انڈین نیوی کے کوسٹل گارڈز ایمرجنسی کی اس حالت میں ضرور آ چکے ہوں گے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ تاچھ کی تو میری جیب سے پستول اور کمانڈو چاقو برآمد ہو سکتا ہے۔ میں ان دونوں ہتھیاروں کو اپنے سے الگ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک جگہ ناریل کے درختوں کے پاس آ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ میں زندگی میں پہلی بار گجرات صوبے کے دوارکا شہر میں وارد ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس شہر کا سومناتھ کے حوالے سے نام ہی سنا تھا۔ دور سے ایک سٹیمر کی آواز آنے لگی۔ میں سمندری ٹاپو کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ دور سے کچھ روشنیاں آگے بڑھ رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ کوئی فوجی سٹیمر یعنی گن بوٹ ہی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بڑی تیزی سے آگے سمندر کی جانب نکل گئی تھی۔ لیزر گن پوسٹ کی تباہی کی اطلاع اس دوران یقینی طور پر علاقے کی ساری آرمی اور نیوی کو مل چکی تھی اور ساری فوج اور فوج کی سیکیورٹی الرٹ ہو چکی تھی۔ اگرچہ مجھے کمانڈو ہارون اور مجاہد قاسم کی موت کا سخت صدمہ ہوا تھا، مگر مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ مار لیا تھا اور ہمارا مشن کامیاب رہا تھا۔ ہارون اور قاسم نے شہادت پائی تھی اور شہید کی موت پر افسوس نہیں کیا کرتے۔ جنگی گن بوٹ کے گزر جانے کے بعد میں اٹھ کر شمال مشرق کی طرف چل پڑا۔ پہاڑی میرے پیچھے درختوں کے جھنڈوں کی اوٹ میں چھپ چکی تھی اور جہاں سے میں گزر رہا تھا وہاں رات کا اندھیرا تھا۔ دور کہیں کہیں کوئی روشنی ٹمٹماتی نظر آ جاتی۔ میں اب سمندر سے ہٹ کر شہر کی سمت چلنے لگا تھا۔ میں ایک سڑک پر نکل آیا، چھوٹی سڑک تھی اور رات کے سناٹے میں ویران پڑی تھی۔ سڑک پر آتے ہی کسی طرف سے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میں نے کوئی پرواہ نہ کی اور سڑک پر چلتا رہا۔ میرے پاس پستول بھی تھا اور چاقو بھی۔ اگر کسی کتے نے مجھ پر حملہ کیا تو میں اسے آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا۔ سڑک ختم ہو گئی، سامنے ایک میدان تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ میدان دلدلی تھا۔ یہاں سمندر کا پانی چاندنی راتوں میں بھر جاتا ہوگا۔ میں نے پاؤں کو دبایا، میرا پاؤں دلدل میں دھنسنے لگا۔ میں نے پاؤں جلدی سے باہر نکالا اور دوسری طرف چلنے لگا۔ تباہ شدہ گن پوسٹ کی جانب سے دھماکوں کی آوازیں اب دھیمی پڑ گئی تھیں، مگر اس طرف کا آسمان اب شعلوں سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ شیر خان کے مکان کے پاس جس طرف سمندر تھا اس طرف رات کے وقت ایک مینارے پر روشنی ہوا کرتی تھی۔ شاید یہ کسی ایڈورٹائزنگ کی روشنی یعنی نیون سائنس کی روشنی تھی۔ یہ روشنی جلتی بجھتی رہتی تھی۔ میری نگاہیں دور شہر کی اکا دکا روشنیوں میں سے اسی روشنی کو تلاش کر رہی تھی۔ میں دوارکا کے ساحلی کوہستانی علاقے سے نکل کر اب دوارکا کا شہر کے مسافات میں داخل ہو چکا تھا۔ اونچی نیچی جگہوں پر مکانوں میں کہیں کہیں روشنیاں تھیں۔ آخر مجھے ایک جگہ وہ نیون سائنس کی جلتی بجھتی روشنی نظر آ گئی جو میرے اندازے کے مطابق شیر خان کے مکان کے پاس والی روشنی تھی۔ میں نے اس طرف چلنا شروع کیا۔ کئی چھوٹی چھوٹی پتھریلی اور کچی سڑکوں پر سے گزرتا ہوا میں رات کی خاموشی اور اندھیرے میں ایک مندر کے قریب سے گزرا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ ہم شیر خان کے مکان سے نکل کر اس مندر سے ہٹ کر اپنے ٹارگٹ کی ریکی کرنے گئے تھے۔ جب ایک تالاب کا چبوترا دکھائی دیا تو میری جان میں جان آئی۔ میں شیر خان کے مکان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے شیر خان کا مکان قریب ہی تھا۔ کمانڈو خالد کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ بہت پہلے بچ کر یہاں پہنچ گیا ہوگا۔
میں نے خاص انداز میں دروازے پر 3 بار دستک دی تو تھوڑی دیر کے بعد شیر خان نے دروازہ کھولا اور میرے کندھے کے اوپر سے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہارون اور قاسم بھائی کہاں ہیں؟ میں بیٹھک میں داخل ہوا اور اس سے سوال کیا، کمانڈو خالد پہنچ گیا ہے؟ ہاں، وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ اتنے میں کمانڈو خالد بھی دوسرے کمرے کے دروازے میں سے اندر آ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے۔ گن پوسٹ کے دھماکوں نے سارے شہر کو ہلا دیا۔ قاسم اور ہارون کہاں ہیں؟ میں نے کہا، کیا وہ ابھی تک نہیں پہنچے؟ وہ تو میرے آگے نکل گئے تھے۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے کہ میں ابھی انہیں ان دونوں کی شہادت کی خبر نہیں سنانا چاہتا تھا۔ کمانڈو خالد نے شیر خان سے کہا، شیر خان جلدی سے چائے لے آؤ۔ پھر وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور پرجوش لہجے میں بولا، یہ ہماری ہی نہیں، بھارت کے، پاکستان کے، بلکہ سارے مسلمانوں کی، بلکہ سارے عالم اسلام کی کامیابی ہے۔ پاکستان ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ سارے عالم اسلام کے لیے اسلام کا قلعہ ہے۔ تم نے دیکھا تھا کہ ساری پہاڑی اڑ گئی تھی۔ یہ بتاؤ کہ ہارون اور قاسم تم سے کہاں جدا ہوئے تھے؟ میں نے کہا، جس وقت قاسم کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی کسی پوسٹ پر سے روشنی راؤنڈ فائر ہوا اور ساتھ ہی مشین گن کی بوچھاڑیں پڑنے لگیں، تو میں نے قاسم اور ہارون کو پہاڑی کی ڈھلان پر سمندر کی طرف دوڑتے دیکھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جو کچھ ہوا وہ میں نے غمزدہ آواز کے ساتھ کمانڈو خالد کو بیان کر دیا۔ کمانڈو خالد کا سر جھک گیا۔ وہ کچھ دیر بالکل ساکت بیٹھا رہا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ شریف پڑھو۔ ہم نے دعائے فاتحہ پڑھ کر چہروں پر ہاتھ پھیرے۔ شیر خان عین اس وقت چائے کی پیالیاں لیے اندر داخل ہوا۔ ہمیں اس نے چہروں پر ہاتھ پھیرتے دیکھا تو پوچھا، خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ ہم نے اسے بھی بتا دیا۔ اس نے چائے کی پیالیاں وہیں چٹائی پر رکھیں اور ہاتھ اٹھا کر بولا، وہ خوش قسمت تھے، شہادت کا رتبہ کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے۔ میری طرف سے بھی دعائے فاتحہ پڑھی جائے۔ ہم نے ایک بار پھر کمانڈو ہارون اور مجاہد قاسم کی ارواح کو ثواب پہنچایا۔ رات کچھ باتیں کرنے میں اور کچھ سونے میں گزر گئی۔ شیر خان صبح ہمیں ناشتہ کروا کر اپنی دکان پر چلا گیا۔ میں اور کمانڈو خالد بیٹھک میں چٹائی پر بیٹھ گئے اور واپسی کا پروگرام بنانے لگے۔ اب ہمارا دوارکا میں کوئی کام نہیں تھا، ہم نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا۔ اب ہمیں بھوپال جانا تھا۔ شیر خان کو دکان پر گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ واپس آ گیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، آتے ہی بولا، فوج نے سارے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ جگہ جگہ فوجی ٹرک آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، گھر گھر کی تلاشیاں ہو رہی ہیں، کسی کو شہر سے باہر نکلنے اور شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی تشویشناک بات تھی، کیونکہ ہم دوارکا کے رہنے والے نہیں تھے۔ کمانڈو خالد بھوپال کا تھا اور بڑی عمدہ اردو بولتا تھا۔ میں پنجابی تھا اور میرا اردو بولنے کا لہجہ بھی پنجابی تھا۔ ہم سے پوچھ تاچھ ہو سکتی تھی۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، یہ تو قدرتی بات تھی، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ بھارتی آرمی کے بہت بڑے دفاعی پوسٹ کو تباہ کیا گیا ہے۔ شیر خان بولا، شہر میں جگہ جگہ بھارتی فوج پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ دوارکا کا دفاع کرنے کے قابل نہیں۔ کشمیری کمانڈو کھلے بندوں آ کر ان کی ڈیفنس کے پرخچے اڑا رہے ہیں۔ لوگوں میں گھبراہٹ ہے۔ رات کو جب دھماکہ ہوا تو لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا ہے۔ میں نے شیر خان سے کہا، بھائی تم ہمیں یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا خفیہ راستہ ہے جہاں سے ہم شہر سے نکل سکیں؟ شیر خان کہنے لگا، سارے راستے تمہارے سامنے ہیں، کوئی ایسا خفیہ راستہ نہیں۔ کمانڈو خالد نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اسی جگہ چھپے رہنا چاہیے۔ جب ذرا حالات نارمل ہو جائیں تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ شیر خان نے کہا، خالد بھائی، میں شہر کی سڑکوں پر جس طرح فوج کو گشت کر کے دیکھتا آیا ہوں، مجھے نہیں امید کہ حالات اتنی جلدی نارمل ہوں گے۔ شہر میں تو لگتا ہے جیسے مارشل لا لگ گیا ہے اور فوج کا پورا ڈویژن داخل ہو گیا ہے۔ ہر چوک میں فوج نے مورچے بنا کر پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، شیر خان تم نہیں جانتے، جب اس قسم کی کوئی واردات ہوتی ہے تو فوج ایسا ہی کرتی ہے، یہ ان کی سیکیورٹی کا تقاضا ہے۔ پھر میں نے کمانڈو خالد سے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں آج ہی رات کے اندھیرے میں یہاں فرار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کاٹیا واڑ کے بجائے خلیج رن کچھ کی طرف جائیں گے۔ وہ بولا، رن کچھ میں تو فوجی نقل و حرکت زیادہ ہوگی، وہ تو سارا فوجی علاقہ ہے۔ سن 65 کی جنگ میں پاکستان سے شکست کھانے کے بعد انڈین آرمی نے اسے چھاؤنی بنا لیا تھا۔ شیر خان نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ جس طرح اور جتنی جلدی ہو سکے جلگام والی گاڑی کی کمین گاہ میں جا کر چھپ جائیں، یہاں مجھے زیادہ خطرہ لگتا ہے۔
کمانڈو خالد نے کہا، تمہارا مشورہ بھی صحیح ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں رات کا اندھیرے کا انتظار کرنا ہوگا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہو ہم شیر خان کے مکان سے نکل کر جلگام کی کھاڑی والی پہاڑی کمین گاہ میں چلے جائیں گے۔ خالد نے اس خفیہ جگہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمارے مجاہدوں نے ہنگامی صورتحال کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ خفیہ جگہ بہت محفوظ ہے، چاروں طرف ویران ٹیلے ہیں اور ادھر کوئی آبادی بھی نہیں۔ میں نے کہا، لیکن ہم وہاں کب تک چھپے رہیں گے؟ یہ بتاؤ کہ وہاں سے بھوپال جانے کا کیا سلسلہ ہو سکے گا؟ کمانڈو خالد بولا، جس قسم کے شہر کے حالات شیر خان نے بتائے ہیں، ان کو دیکھا جائے تو ہم ایک ہفتے سے پہلے تو وہاں سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ ان ٹیلوں سے 1 میل آگے ناریلوں کا ایک ذخیرہ ہے جہاں سے ایک راستہ کاٹیا واڑ جانے والی بڑی سڑک کو نکلتا ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم مناسب موقع دیکھ کر وہاں سے بڑی سڑک پر پہنچے اور وہاں سے الگ الگ ہو کر کسی لاری یا بس میں بیٹھ کر کاٹیا واڑ پہنچ جائیں۔ وہاں سے ہمیں بھوپال جانے والی گاڑی مل سکتی ہے۔ شیر خان چلا گیا۔ اس نے احتیاط کے طور پر جاتے ہوئے مکان کو باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ ہمیں بھی ہدایت کی تھی کہ ہم کھڑکیوں کو نہ کھولیں اور اندر ہی بیٹھے رہیں۔ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، صرف 2 آٹومیٹک پستول اور 2 فالتو میگزین تھے۔ 2 کمانڈو چاقو تھے، ان کو ہم نے مکان کے ایک کونے میں محفوظ جگہ پر چھپا دیا تھا۔ دوپہر کے وقت شیر خان آیا تو اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، کہنے لگا، میں کھانا ہوٹل سے لے آیا ہوں۔ کمانڈو خالد نے باہر کے حالات کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، فوج کی نفری زیادہ ہو گئی ہے، ہر چوک میں چیک پوسٹ ہے جہاں فوجی جس پر ذرا سا بھی شک پڑے اسے چیک کرتے ہیں۔ سڑکوں پر لوگوں کی آمد و رفت بھی کم ہے۔ یہ افواہ بھی ہے کہ پاکستان ہندوستان پر حملہ کرنے والا ہے اور پاکستان نیوی کے جنگی جہاز دوارکا سے کچھ دور گشت کر رہے ہیں۔ کمانڈو خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، اس قسم کی افواہیں ان حالات میں پھیلا ہی کرتی ہیں۔ پاکستان کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سن 65 میں بھی بھارت نے ہی حملہ کیا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ دن گزرتا رہا، پھر سورج غروب ہو گیا۔ شیر خان دوپہر کے بعد دکان پر نہیں گیا تھا، وہ ہمارے پاس رہا۔ جب رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تو شیر خان نے کھانا گرم کیا، ہم تینوں نے مل کر کھایا، چائے پی اور جلگام کے خفیہ کمین گاہ کی طرف جانے کی تیاریاں شروع کرنے لگے۔ شیر خان نے کہا، میں رات کو روزانہ تمہارے لیے کھانا وغیرہ لے کر آ جایا کروں گا، پانی کی بڑی تھرمس تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ کمانڈو خالد سے بولا، کمانڈر، تم تو اس جگہ سے اچھی طرح واقف ہو، کوشش کرنا کہ دن کے وقت تم زیادہ تر کمین گاہ کے اندر رہو۔ جیسے ہی فوج شہر سے نکل گئی اور حالات نارمل ہوئے تو میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ اس کے بعد تم جس طرف بھی جانا چاہو جا سکو گے۔ ہم نے اپنا وہی لباس، جیکٹ اور پتلون ہی رکھا۔ احتیاطاً ہم نے پستول اور کمانڈو چاقو لے لیے ساتھ میں۔ جب رات گہری ہوئی اور باہر خاموشی ہوئی تو ہم مکان سے نکل کر خفیہ کمین گاہ کی طرف چل پڑے۔ شیر خان کے ہاتھ میں تھیلا تھا جس میں کھچڑی کی ایک پتیلی تھی، یہ ہمیں صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت کام آ سکتی تھی۔ میں نے پانی سے بھری ہوئی تھرمس اٹھا رکھی تھی۔ میں اس علاقے کی طرف پہلے نہیں آیا تھا جہاں اب ہم جا رہے تھے۔ زمین ناہموار تھی، کہیں کہیں راستے میں ناریل کا یا کوئی دوسرا درخت آ جاتا تھا۔ اس کے بعد بالکل ہی ویران اور غیر آباد علاقہ شروع ہوا۔ شیر خان اور خالد کو چونکہ راستے کی شناخت تھی، اس لیے انہیں راستہ تلاش کرنے اور سمت برقرار رکھنے میں دقت نہیں آ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر جنوب کی جانب اونچے نیچے ٹیلوں کے خاکے ابھرنے لگے۔ خالد نے بتایا، ہمیں ان پہاڑیوں میں جانا ہے۔ یہ پہاڑیاں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، جہاں کسی طرف بھی آبادی کی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم ان ٹیلوں میں داخل ہوئے۔ شیر خان نے ایک جانب اشارہ کیا اور کہنے لگا، صرف اس طرف تاڑ کے درختوں کے درمیان ایک کچا راستہ شہر کو جاتا ہے، مگر یہ رات کے وقت ویران ہوتا ہے۔ دن کے وقت بھی کبھی کبھی کوئی دیہاتی ہی ادھر سے گزرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، کمانڈر، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرف سے ہوشیار ہو کر رہنا ہوگا۔ خالد نے کہا، بالکل فکر نہ کرو شیر خان، میں سب سمجھتا ہوں۔ یہاں ٹیلوں کے درمیان ایک قدرتی غار بنا ہوا تھا۔ غار کا دہانہ 2 ساتھ کھڑی سیاہ چٹانوں کے درمیان تھا جو سمندری سرکنڈوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہم غار میں آ گئے۔ غار میں جاتے ہی شیر خان نے موم بتی جلا کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ موم بتی کی روشنی میں نے دیکھا کہ ان ٹیلوں کے نیچے قدرت نے عجیب قسم کا عجائب خانہ بنایا ہوا تھا۔ کہیں چھوٹے دالان تھے، کہیں قدرتی چٹانوں کے ستون چھت سے فرش تک آئے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پتھریلی دیوار کے آگے چٹائی بچھی تھی۔ خالد نے کہا، کرمداد، یہ ہماری دوارکا کی پہاڑی خفیہ کمین گاہ ہے۔
یہاں ہم کبھی کبھی آ کر چھپ جاتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گجرات میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے، اور جن دنوں انتہا پسند ہندو یہاں کے مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ یہاں ہم نے کچھ اسلحہ چھپایا تھا جو ہم دوارکا کے گنتی کے مسلمانوں میں خفیہ طور پر تقسیم کرتے تھے۔ شیر خان نے موم بتی پتھر کے ایک طاق میں رکھ دی۔ وہ موم بتیوں کا ایک فالتو پیکٹ اور ماچس کی ڈبی بھی لایا تھا۔ جو کھانا یعنی کھچڑی ہم ساتھ لائے تھے وہ کل شام تک کے لیے کافی تھا۔ شیر خان کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھا رہا، پھر اگلے دن رات کو آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ غار کی فضا میں عجیب سی نمدار بو تھی۔ کسی جانب سے تازہ ہوا اندر ضرور آ رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ غار کافی کشادہ تھا اور اس کی چھت بھی بہت اونچی تھی۔ یہ غار نہیں تھا بلکہ ٹیلے کے اندر قدرتی طور پر بنے ہوئے اور ساتھ ساتھ جڑے ہوئے دو دالان تھے جن کو چٹانی ستونوں نے الگ کیا ہوا تھا۔ ہم نے گھڑیوں میں وقت دیکھا، رات کے 10 بجنے والے تھے۔ کھانا اور چائے ہم شیر خان کے مکان پر ہی کھا پی کر آئے تھے۔ طاق میں موم بتی جل رہی تھی، ہم بھوپال کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھوپال جا کر میں جمیلہ سے ملنے کے فوراً بعد ناگن درگا کی تلاش میں بھیرو جی کے مندر جاؤں گا، خدا کرے کہ وہ مجھے وہاں مل جائے۔ اس کے بعد ایک آدھ منٹ تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر ہمیں نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، باہر دن کی روشنی تھی مگر دھوپ نہیں تھی، آسمان پر بادل تھے۔ کمانڈو خالد نے مجھے بتا دیا تھا کہ ٹیلے کے پیچھے ایک جگہ ندی بہتی ہے۔ کمانڈو خالد ابھی تک سو رہا تھا۔ میں ٹیلے کے پیچھے گیا، یہاں نشیب میں ایک چھوٹی سی ندی تھی جس کا پانی گدلا گدلا سا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، پانی کو چکھا تو وہ کڑوا تھا۔ یہ سمندر کا پانی تھا اور کسی کھاڑی سے ندی کی شکل میں نکل کر ان ٹیلوں میں بہہ رہا تھا۔ میں واپس غار میں آیا، خالد جاگ چکا تھا۔ اس نے بھی ندی پر جا کر منہ ہاتھ دھویا اور واپس آ گیا۔ ہم نے رات کی کھچڑی تھوڑی سی کھائی، چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی مگر چائے کا تھرمس ہم جلدی میں ساتھ لانا بھول گئے تھے۔ شام تک ہم نے اسی طرح غار میں وقت گزار دیا۔ اندھیرا ہوتے ہی شیر خان ہمارے لیے کھانا لے آیا۔ اس کے تھیلے میں ایک اور تھرمس تھی، کہنے لگا میں تمہارے لیے چائے بھی لایا ہوں۔ ہم بڑے خوش ہوئے۔ کھانا کھاتے ہوئے خالد نے شہر کے حالات پوچھے۔ شیر خان بولا، دوارکا کا شہر فوجی چھاؤنی بن گیا ہے۔ ہر طرف فوج کے سپاہی اور گاڑیاں پھر رہی ہیں۔ کئی لوگوں کو فوج شک کی بنا پر پکڑ کر لے گئی ہے۔ شہر کے 3 حصوں کی تلاشی لی جا چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کل میرے علاقے کے مکانوں کی فوج تلاشی لے گی۔ میری دکان پر تو گورکھا فوجی آ گئے تھے، چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، پھر دکان کی پوری تلاشی لی، مجھ سے پوچھ تاچھ بھی کی۔ میں گجراتی ہی بولتا رہا، میں نے اپنے آپ کو ہندو ہی ظاہر کیا۔ تم لوگ بتاؤ، ادھر تو کوئی نہیں آیا؟ نہیں، ابھی تک تو یہاں خیریت ہے، شیر خان بولا۔ میں آتی دفعہ اس سڑک پر سے ہوتا ہوا آیا ہوں جو دوارکا سے آگے کاٹھیا واڑ کو جاتی ہے۔ ادھر بھی فوج گشت کر رہی تھی۔ تم لوگ اب یہاں سے فرار نہیں ہو سکو گے لیکن یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ جب شیر خان چلا گیا تو کمانڈو خالد نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ فوج نے سارے شہر کو اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے اور ہم بڑی سڑک کی جانب سے بھی کاٹھیا واڑ کی طرف فرار نہیں ہو سکیں گے۔ میں غار میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہا، خالد بھائی، شیر خان ہمیں کچھ زیادہ ہی ڈرا رہا ہے۔ ہم تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں، ہمیں فرار کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ کمانڈو خالد پہلے تو خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، شیر خان نے جو کچھ بتایا ہے وہ 100% درست ہوگا۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ میں کوئی بات کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک ہمیں گھرر گھرر کی آواز سنائی دی۔ میں بولتے بولتے رک گیا۔ میں نے کمانڈو خالد کی طرف دیکھا، وہ بولا، یہ کیسی آواز ہے؟ آواز غار کے باہر سے آ رہی تھی۔ آواز رک گئی۔ میں نے کہا، یہ فوجی ٹرک کی آواز تھی۔ کمانڈو خالد جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، جلدی سے یہ ساری چیزیں سمیٹ کر کسی دوسری جگہ چھپا دو۔ ہم نے جلدی جلدی برتن، تھرمس اور چٹائی، موم بتیوں کا پیکٹ وہاں سے اٹھایا اور غار کے دوسرے دالان میں لے جا کر ایک ستون کے پیچھے چھپا دیا۔ اس کے بعد اپنے اپنے پستول نکال لیے، موم بتی بجھا دی اور غار کی دیوار کو ٹٹول ٹٹول کر اس مقام پر آ گئے جہاں غار کا دہانہ تھا اور جس کے آگے سمندری سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھیں۔ ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹایا اور سامنے کی جانب نگاہ ڈالی، ہمیں وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک گھر گھر کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ میں آرمی کا کمانڈو تھا، فوراً پہچان گیا کہ یہ بڑے فوجی ٹرک کے انجن کی آواز ہے جسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے خالد کو اشارہ کیا اور ہم غار کے منہ سے نکل کر دائیں جانب ٹیلے کی تھوڑی سی چڑھائی کے اوپر آ کر اندھیرے میں بیٹھ گئے۔
और देखा कि टीले से कुछ फासले पर जहां कच्ची सड़क थी और टीले के दाएं बाएं और अकब में भी फौजी गाड़ियों की नकलो हरकत हो रही थी। गाड़ियों की लाइटें रोशन थीं और फौजियों के ऊंची आवाज में बातें करने की आवाजें आने लगी थीं। कमांडो खालिद ने कहा, फौज इन टीलों की तलाशी लेने आई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अभी हम सोच ही रहे थे कि नदी की तरफ से एक फौजी ट्रक पत्थरों पर उछलता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। उसकी हेडलाइट्स रोशन थीं। हमने नीचे छलांगे लगा दी और गार के आगे सरकंडों में छुपकर ट्रक की रोशनियों को देखने लगे। इतने में एक के बाद एक दो रोशनी के राउंड फायर हुए। रोशनी के ये गोले पैराशूटों वाले थे, जो ऊपर जाकर रोशन हो जाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते थे। सारे इलाके में जैसे दिन चढ़ाया हो। हर तरफ टीलों में रोशनी हो गई। इस रोशनी में हमें गार वाले टीलों के सामने कितनी ही फौजी गाड़ियां नजर आईं, जिनमें से आर्मी के जवान कूद रहे थे। जो ट्रक हमारी तरफ आ रहा था वो हमारे टीले के करीब आकर रुक गया। मैंने खालिद का बाजू खींचकर कहा, अंदर आ जाओ। और हम दौड़कर गार में वापस आ गए और अंधेरे में ही जल्दी जल्दी दीवारों और स्तूनों को टटोल टटोल कर गार के आखिरी सिरे पर जो पत्थरों के ढेर पड़े थे उनके पीछे छुप गए। खालिद ने कहा, अगर फौजी अंदर आ गए तो उनके पास टॉर्चें होंगी और वो हमें तलाश कर लेंगे। मैंने कहा, हम बाहर भी नहीं जा सकते कमांडर। इस गार में छुपने की यही एक जगह है। अब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। बाहर से फौजी गाड़ियों के रुकने और फौजी सिपाहियों के बोलने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। फिर ऐसे लगा जैसे फौजी टीलों पर चल फिर रहे हों। वो धमाका करने वाले मुजाहिदीन को उन टीलों में तलाश करने आए थे। इस वक्त मुझे यकीन हो गया कि शेर खान मुबालगा नहीं कर रहा था। इंडियन आर्मी द्वारका शहर और उसके आसपास के सारे इलाके की छानबीन कर रही थी। इतनी बड़ी और कीमती लेजर गन की तबाही कोई मामूली नुकसान नहीं था। ये आर्मी हाई कमांड और इंडियन बहरिया के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा था। हम अंधेरे में पत्थरों के पीछे छुप कर बैठे थे। साइलेंसरों वाले पिस्तौल हमारे हाथों में थे। कान बाहर की आवाज़ों पर लगे हुए थे। वैसे तो हम अंदर भी महफूज नहीं थे और बाहर भी नहीं निकल सकते थे। ना जाने इस तरह कितना वक्त गुजर गया। टीले के ऊपर फौजी सिपाहियों के चलने फिरने की आवाज़ें अब नहीं आ रही थीं। बाहर की आवाज़ें भी कुछ रुक गई थीं। मैंने खालिद से कहा, मेरा ख्याल है कि फौजी यूनिट चले गए हैं। चलकर देखते हैं। हम गार के सरकंडों में आ गए। सरकंडों में अंधेरा नहीं था। उन पर दूसरी जानिब से रोशनी पड़ रही थी। हमने बड़ी एहतियात से सरकंडों को जरा सा परे हटाकर देखा। हमसे कोई 150 गज के फासले पर जो ट्रक खड़ा था वो उसी तरह खड़ा था और उसके पीछे दो और फौजी गाड़ियां खड़ी थीं। दो गाड़ियों के ऊपर आरजी बल्ब लगाकर उन्हें रोशन किया गया था। इस रोशनी में हमें 15-20 फौजी सिपाही इधर उधर चलते फिरते दिखाई दिए। हम वहीं से उठे और दबे पांव गार में आकर वापस पत्थरों की ओट में छुप कर बैठ गए। खालिद बोला, इन फौजियों ने तो यहाँ छावनी डाल ली है। मैंने कहा, जब तक वो इस इलाके का सर्वे नहीं कर लेते वापस नहीं जाएंगे। खालिद ने कहा, ये पहाड़ी टीले तो काफी दूर तक फैले हुए हैं। फौज के आगे दूरी नजदीकी कुछ नहीं होती। हमें लामहला इसी जगह छुपे रहना होगा। इस तरह सारी रात गुजर गई। सुबह के 4 बज गए। इस दौरान कभी थोड़ी देर के लिए मैं आंख झपक लेता और कभी कमांडो खालिद आंख झपक लेता। जब सुबह के 5 बज गए तो खालिद ने कहा, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही। मेरा ख्याल है फौजी चले गए हैं, आओ चल कर देखते हैं। गार में अंधेरा था मगर रात वाली तारीकी नहीं थी। गार के दहाने की जानिब से दिन की बहुत ही कमजोर सी फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। हमने सरकंडों को हटाकर देखा कि दिन निकल आया था, मगर सारे इलाके में फौजी गाड़ियां उसी तरह खड़ी थीं। एक तरफ दो चार फौजी कैंप भी लगे थे और धुआं भी उठ रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ फौज ने कैंप लगा रखा है, लंगर पर चाय नाश्ता तैयार हो रहा है। हम वापस गार के अंदर आ गए। खालिद ने कहा, यहाँ से निकलना तो खतरे वाली बात है। ये सारा इलाका फौज की जद में है, हम फौरन पकड़ लिए जाएंगे। इतने में टीले के ऊपर एक बार फिर फौजियों के चलने फिरने की आवाजें सुनाई देने लगीं। खालिद गार की छत की तरफ देखने लगा। मैं सोचता हूँ शेर खान रात को आने वाला है, कहीं वो ना पकड़ा जाए। खालिद की ये तशवीश हक बजानिब थी, क्योंकि अगर फौज ने वाकई इस सारे इलाके को घेरे में ले लिया था तो फिर इधर से कोई भी सिविलियन गुजरता हुआ पकड़ा जा सकता था। ये मैं और खालिद ही जानते हैं कि हमने सारा दिन इस गार में कैसे गुजारा था। हर वक्त धड़का लगा रहता था कि अभी कोई फौजी दस्ता अंदर आकर हमें पकड़ लेगा। हैरानी की और खुशकिस्मती की बात थी कि अभी तक उन्हें इस गार का पता नहीं चल सका था।
میں نے خالد سے کہا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ گورکھا اور جاٹ فوجی یونٹیں ہیں، ان پہاڑی علاقوں کے نشیب و فراز سے ناواقف ہیں۔ جب ہماری گھڑیوں پر شام کے 7 بج گئے تو ہماری تشویش میں اضافہ ہونے لگا، کیونکہ شیر خان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید اس طرف روشنی میں فوجی ٹرکوں اور فوجی یونٹ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر وہ واپس چلا جائے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ہم نے رات کا بچا ہوا کھانا کھا کر تھوڑا سا پانی پی کر گزارا کر لیا۔ ہم نے وہیں پتھروں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر سارا دن نکال دیا۔ جب رات کے 10 بج کر 5 منٹ ہوئے تو ہمیں غار میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم نے اپنے اپنے پستول سیدھے کر کے پوزیشن لے لی۔ یہی سوچا کہ اگر بھارتی فوجی ہوں گے تو آخری گولی تک مقابلہ کریں گے۔ پھر خیال آیا کہ اگر بھارتی فوجی ہوتے تو ضرور ٹارچ روشن کرتے۔ اتنے میں کسی نے آہستہ سے میرا نام لے کر آواز دی۔ یہ آواز شیر خان کی تھی۔ کمانڈو خالد نے دھیمی آواز میں کہا، شیر خان ہو؟ ہاں، تم لوگ کدھر ہو؟ دیوار کے ساتھ بالکل سیدھ میں آ جاؤ۔ شیر خان ٹٹول ٹٹول کر ہمارے پاس آ گیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہیں فوج نے گرفتار کر لیا ہوگا، باہر تو ہر طرف فوج ہی فوج ہے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ یہاں سے نکلنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ شیر خان بولا، میں تمہیں یہاں سے نکال نہیں آیا ہوں، کھانا ساتھ لایا تھا، مگر فوجی گاڑیوں کو دیکھ کر میں نے تھیلا ایک جگہ چھپا دیا اور خود خفیہ راستے سے رینگتا ہوا غار تک پہنچا ہوں۔ خالد نے پوچھا، کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہے؟ شیر خان نے آہستہ سے کہا، ایک راستہ ہے، میرے پیچھے آؤ، جلدی کرو۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے غار کے دہانے سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلتے ہی ہم زمین پر شیر خان کی ہدایت کے مطابق اوندھے لیٹ گئے اور ٹیلے کے پہلو والی دیوار کے ساتھ ساتھ رینگنے لگے۔ خدا جانے ہم کہاں تک رینگتے چلے گئے۔ شیر خان آگے آگے رینگ رہا تھا، ہماری کوہنیاں پتھروں پر رینگنے کی وجہ سے چھل گئی تھی۔ کوئی گہرائی آ جاتی تو ہم بیٹھ کر آگے بڑھنے لگتے، زمین اونچی ہو جاتی تو ہم پھر رینگنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح سے ہم نے کافی فاصلہ طے کیا، تب شیر خان نے کہا، اب ہم خطرے سے باہر ہیں، اٹھ کر چل سکتے ہیں۔ ہم کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ شیر خان ہمیں پہاڑیوں کا ایک لمبا چکر کاٹ کر لایا تھا۔ ہم ویران علاقوں سے گزر رہے تھے جہاں سوائے بکھرے ہوئے پتھروں اور سوکھی جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ دور سے رات کے اندھیرے میں روشنیاں نظر آنے لگیں۔ شیر خان نے کہا، ہم مکان کے قریب آ گئے ہیں۔ خالد نے کہا، تمہارے مکان میں بھی خطرہ ہوگا، شیر خان، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تب شیر خان نے بتایا کہ آج صبح اس کے مکان پر فوجی آئے تھے اور اس کے مکان کی اور علاقے کے دوسرے مکانوں کی تلاشی لے کر جا چکے ہیں۔ اب وہ ہمارے علاقے میں نہیں آئیں گے۔ تم لوگ اطمینان سے چھپ سکتے ہو، جب فوج شہر سے نکل جائے گی تو یہاں سے بھوپال کی طرف چلے جانا۔ شیر خان کی یہ دلیل وزنی تھی، کیونکہ فوج جس علاقے کی ایک بار تلاشی لے لیتی ہے دوبارہ اس طرف نہیں جاتی۔ شیر خان ہمیں اپنے مکان میں لے آیا۔ اندھیرے میں اس کا مکان بھوت کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے باہر کا بلب بھی روشن نہیں کیا تھا۔ بیٹھک میں آ کر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ شیر خان نے بیٹھک کی بتی روشن کرنے کے بجائے صرف موم بتی روشن کر دی اور کہا، اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا، احتیاط لازمی ہے۔ میں تمہارے لیے کھانے کو لاتا ہوں۔ وہ کھانے کا تھیلا تو ان پہاڑیوں میں ہی رہ گیا ہے۔ وہ ہمارے لیے تھوڑے سے بچے ہوئے چاول اور چائے لے آیا۔ ہم نے چاولوں پر چینی ڈال کر انہیں کھا لیا۔ جب چائے پی تو جسم کو کچھ سکون نصیب ہوا۔ ہم وہیں چٹائی پر لیٹ گئے۔ اپنے اپنے پستول اور کمانڈو چاقو ہم نے چٹائی کے نیچے چھپا دیے۔ میں گہری نیند میں تھا کہ کسی نے میرے بازو کو زور زور سے ہلایا، جلدی اٹھو۔ یہ شیر خان تھا، وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈو خالد کو بھی جگایا، وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا شیر خان؟ شیر خان بند کھڑکی کی درز میں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ خوف سے خشک آواز میں بولا، مارے گئے خالد بھائی، فوجی ہمارے مکان کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم اٹھ کر جلدی سے کھڑکی کے پاس گئے۔ کھڑکی کی درز میں سے میں نے باہر دیکھا۔ دن کی روشنی میں شیر خان کے مکان کے بالکل سامنے ایک فوجی ٹرک کھڑا تھا اور 6-7 گورکھا فوجی سٹین گنیں سیدھی کیے بالکل اٹیک کی پوزیشن میں شیر خان کے مکان کی طرف دوڑتے چلے آ رہے تھے۔